بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام سننے والوں کو قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یعنی منافقین کا حال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے کہ جس میں تاریکیاں ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو۔ وہ اپنی انگلیاں ڈال رہے ہیں اپنے کانوں میں گرج کی وجہ سے، موت کے خوف سے، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ منافقوں کی ایک اور مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک دوسری قسم کے لیے بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کبھی تو حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی یہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شک، کفر اور تردد کی حالت میں ان کے دل بارش کی طرح ہوتے ہیں۔ سیبن کے معنی بارش کے ہیں، جمہور کا یہی قول ہے، جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سیبن کے معنی بادل کے ہیں، لیکن زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ اس کے معنی آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ ظلمات، جو ظلمات اندھیروں کی حالت میں نازل ہوتی ہے۔ ان اندھیروں سے مراد شک، کفر اور نفاق کے اندھیرے ہیں۔ اور فرمایا ورعد سے مراد وہ کڑک ہے جو خوف کے باعث دلوں پر دہشت طاری کر دے۔ منافقوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ ان پر شدید خوف اور گھبراہٹ طاری رہتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ یہ منافقین ایسے بزدل ہوتے ہیں کہ ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر بلا آ گئی ہے۔ اور سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، یعنی یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ ہے یا غار ہے یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو یہ اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ برقن سے مراد ہے نور ایمان کی وہ روشنی جو بعض اوقات ان منافقوں کے دلوں میں چمکتی ہے۔ اسی لیے تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، وہ بجلی کے کڑکے سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یعنی ان کی یہ احتیاط ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے تحت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں فرمایا ہے هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، بھلا آپ کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا، لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں، اور اللہ بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائیوں کو اچک لے، جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے
تو اس روشنی میں یہ چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی مضبوط و مستحکم آیات منافقین کی تمام کمزوریوں کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ اسلام کو جب عزت و سربلندی نصیب ہوتی ہے تو منافقوں کو بھی قدر اطمینان ہونے لگتا ہے، اور جب اسلام کو کسی افتاد کا سامنا کرنا پڑے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائیں، جیسا کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے یعنی شک پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت ہے کہ یہ لوگ حق کو پہچانتے اور اس کا اقرار بھی کرتے ہیں تو ان کی یہ بات حالت استقامت میں ہوتی ہے، لیکن اسلام کے بجائے جب پھر یہ کفر کی طرف واپس آتے ہیں تو حیران اور پریشان کھڑے رہتے ہیں۔ یہی جو ہے قول اور بہت سے حضرات مفسرین اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہی منقول اور مروی ہے۔ بہرحال جب ایمانداروں کو ان کے ایمان کے بقدر نور عطا کیا جائے گا تب بھی روز قیامت یہ لوگ اسی طرح ہوں گے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو تو اس قدر نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی سے کئی میلوں تک اجالا ہو جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کی روشنی کبھی جل اٹھے گی اور کبھی گل ہو جائے گی، روشنی ہوگی تو چلنے لگیں گے، گل ہو جائے گی تو کھڑے رہ جائیں گے، اور کچھ وہ ایسے ہوں گے جو روشنی سے بالکل محروم ہوں گے، یہ خالص منافق ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے سورہ حدید میں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یعنی اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ اور مومنوں کے بارے میں فرمایا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یعنی اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا دوڑتا ہوگا۔ وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کرو اور ہمیں معاف فرما دیجئے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یسعی نورہم بین ایدیہم کی تفسیر میں روایت ہے کہ وہ اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط سے گزر جائیں گے، کچھ لوگوں کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا اور کچھ کا کھجور کے درخت کے مانند ہوگا، سب سے کم نور اس آدمی کا ہوگا جس کی روشنی اس کے انگوٹھے میں ہوگی، اور وہ بھی کبھی جلے گی اور کبھی بجھ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ روز قیامت اہل توحید میں سے ہر ایک کو نور عطا کیا جائے گا، منافق کا نور گل ہو جائے گا، تو مومن بھی اس منظر کو دیکھ کر ڈریں گے اور اپنے رب سے دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر دیجیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر اس شخص کو جس نے دنیا میں ایمان کا اظہار کیا ہوگا روز قیامت نور دیا جائے گا، مگر پل صراط عبور کرتے ہوئے منافقوں کا نور گل ہو جائے گا۔ مومن یہ منظر دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے اور دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دیجیے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی کئی قسمیں ہیں،
ان میں سے کئی تو خالص مومن ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں تذکرہ فرمایا ہے، اور کچھ خالص کافر ہیں، ان کا اس کے بعد والی 2 آیتوں میں ذکر ہے۔ اور کچھ لوگ منافق ہیں، منافقوں کی 2 قسمیں ہیں، خالص منافق، ان کے لیے آگ والی مثال بیان کی گئی ہے، اور نمبر 2 تشکیک اور شک میں مبتلا فاسق، جن کے سامنے کبھی تو ایمان کی روشنی جگمگانے لگتی ہے اور کبھی بجھ جاتی ہے۔ ان کے لیے بارش والی مثال بیان کی گئی ہے جو آیت نمبر 19 میں ہے۔ ان لوگوں کا نفاق پہلے درجے کے منافقوں سے کمتر ہوتا ہے۔ پھر ان کافروں کی مثال بیان کی گئی ہے جو اپنی بابت بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، حالانکہ وہ کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یعنی کافروں کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے عمیق اور گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی ہے۔ یہاں کافروں کی بھی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں، نمبر 1 کفر کے داعی، اور نمبر 2 ہر سرکش کے مقلد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آغاز میں بھی ان دونوں قسموں کے کافروں کا علیحدہ آیت میں ذکر کیا ہے۔ کفار مقلدین کے متعلق فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور بعض کافر ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم و دانش کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔ اور کفر کے داعیوں کے متعلق فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کی شان میں بغیر علم اور دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی ابتدا و انتہا میں اور سورہ دہر میں مومنوں کی بھی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، نمبر 1 سبقت کرنے والے یعنی مقربین بارگاہ الہی، اور نمبر 2 دانے ہاتھ والے یعنی ابرار۔ ان تمام آیات کریمہ سے مجموعی طور پر یہ ثابت ہوا کہ مومنوں کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مقربین اور نمبر 2 ابرار۔ کافروں کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 کفر کے داعی اور نمبر 2 مقلد۔ منافقین کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 خالص منافق اور نمبر 2 وہ جس میں نفاق کی کوئی ایک بات ہو، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر۔ یعنی 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوں وہ پکا اور خالص منافق ہیں، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے حتیٰ کہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ پہلی جو ہے نفاق کی علامت ہے۔ نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور نمبر 4 جھگڑا کرے تو حق و ناحق کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے فسق و فجور پر اتر آئے۔ اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ انسان میں ایک خصلت ایمان کی ہو اور اسی میں دوسری خصلت نفاق کی بھی ہو۔ یہ نفاق یا تو عملی ہوگا جیسا کہ اس حدیث میں نفاق کی عملی صورت کا ذکر ہے، یا یہ نفاق اعتقادی ہوگا جیسا کہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ بہرحال حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بری خصلتوں سے صاف دل جس میں چراغ کی طرح ایمان کا نور چمک رہا ہو۔ نمبر 2 وہ دل جس پر مضبوطی کے ساتھ غلاف بندھا ہو۔ نمبر 3 الٹا دل، اور نمبر 4 وہ دل جو 2 رخا ہو۔ صاف و شفاف دل سے مراد مومن کا دل ہے، اس کا چراغ نور ہے۔ غلاف میں لپٹے ہوئے دل سے مراد کافر کا دل ہے۔ الٹے دل سے مراد منافق کا دل ہے
جو جاننے بوجھنے کے باوجود انکار کرتا ہے، اور دو رخ دل سے مراد وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہو اور نفاق بھی ہو۔ اس میں ایمان کی مثال اس سبزے اور ہریالی کی ہے جو پاکیزہ پانی سے پروان چڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو، اب ان میں سے جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ بہرحال آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود ترک کر دیا تھا، اور آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو ارادہ فرمائے انہیں سزا دے یا معاف فرما دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی یہ صفت کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس لیے بیان فرمائی ہے کہ اس نے منافقوں کو اپنے عذاب اور اپنی گرفت سے ڈرایا ہے، اور بتایا ہے کہ وہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ان کی سنوائی اور بینائی کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، نفاق سے، کفر سے، شرک سے ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔